السلام علیکم. آپ دیکھیں خبر، میں محمد مالک. پہلے بات کر لیں انڈیا پاکستان کی. وہاں پہ تو جنگی جنون بالکل اور بڑھایا جا رہا ہے. اب وہاں پہ سول ڈیفنس کی ڈرلز شروع ہو رہی ہیں کل سے اسٹیٹ گورنمنٹس میں. تقریریں دبا کے کی جا رہی ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ جس چیز کا خدشہ تھا وہ شروع ہو گیا پاکستان میں. آج بلوچستان میں 7 نوجوان ہمارے شہید ہوئے آرمی کے. اور یہ آئی ڈی ایکسپلوسو جس کو بی ایل اے نے، جو آپ کو پتا ہے انڈین اسپانسر جماعت ہے، اس کو انہوں نے کریڈٹ لیا ہے اس کا کہ جی ہم نے یہ کیا ہے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. دوسرا وہاں آوازیں بھی بہت زیادہ بلند ہو رہی ہیں. فارمر گورنر کشمیر، جنہوں نے آپ کو یاد ہے پلوامہ کے بعد بھی بتایا تھا ستیہ پال نے کہ یہ مودی گورنمنٹ نے سارا ڈرامہ کیا تھا پلوامہ کا، انہوں نے ایک لیٹسٹ انٹرویو پھر دیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اب چاہیے کہ مودی کو معافی مانگے اپنی قوم سے کہ جس طرح وہ جھوٹ بول کر ایک جنگ کے دہانے پہ قوم کو لے کے جا رہا ہے. ابھی جو راجیہ سبھا وہاں کی، جسے آپ ہماری سینٹ ہے وہاں کی راجیہ سبھا ہے، اس کے جو لیڈر آف ہیں وہ کانگریس کے لیڈر، انہوں نے بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ آج ایک تقریر کی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ پلوامہ واقعے سے پہلگام واقعے سے کوئی 3-4 دن پہلے مودی کا اپنا وزٹ تھا کشمیر کا، جو سیکیورٹی رپورٹس پہ کنسرنس کے اوپر کینسل کر دیا گیا. انہوں نے کہا اگر اپنی ان کو حفاظت کا تو پتا تھا تو اگر اتنے حالات وہاں خراب تھے تو پھر اس جہاں پہ سیکیورٹی کیوں نہیں تھی. اور اس سے نظر یہی آتا ہے کہ یہ خود گورنمنٹ نے یہ واردات کروائی ہے. یہ تمام چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں باقی بارڈرز پہ. اور گورنمنٹ، انڈین گورنمنٹ جو اب جنگ سے کنارہ کشی کر رہی ہے بیکاز اس کو پتہ ہی جو آگے سے جواب ملنا ہے، لیکن باقی چیزیں وہ دہشت گردی میں تیزی آ گئی ہے. اے ڈی بی کو، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو بھی آج انہوں نے کانٹیکٹ کیا، لکھا کہ جی پاکستان کے جتنے فنڈز ہیں اس کی آپ فائنانسنگ روکے. اس سے پہلے آئی ایم ایف میں کوشش کر چکے میں ہیں. فیٹف کے اوپر دوبارہ وہ کاغذ بازی شروع کر دی ہے کہ پاکستان کو دوبارہ گرے لسٹ وغیرہ میں لایا جائے. یہ ساری چیزیں پیرلل چل رہی ہیں. ان دا مین ٹائم پاکستان کے اندر بھی بہت زیادہ پولیٹیکل، میں کہوں گا لیکن ہے تو جوڈیشل ایکٹیویٹی، لیکن اس کا پالیٹکس پہ بہت گہرا اثر ہوگا. آج ہم نے دیکھا جب 13 ممبر بینچ بیٹھا، جو ریزرو سیٹس کے اوپر بات چیت ہوئی تو وہاں بہت لیدے ہوئی. اور جسٹس عائشہ ملک نے، جسٹس عباسی نے، انہوں نے بڑے سخت باتیں بھی کی. اور انہوں نے تو ابھی سے کہا کہ یہ ریویو پٹیشن بنتی نہیں ہے. اب 13 ممبر بینچ تھا، 11 ممبر بینچ اب کل دوبارہ اس کو سنے گا بیکاز ان 2 ججز نے تو اپنا مائنڈ دے دیا ہے. اس سے بعد کیا ہوگا، اس کا کیا اثر ہوگا؟ کل جو اسلام آباد کے ججز ہیں، 5 ججز جن کا ٹرانسفر کا ایشو تھا کہ جو یہ دوسرے جج سرفراز ڈوگر صاحب لائے گئے اور ان کو چیف جسٹس بنایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس کو انہوں نے چیلنج کیا. بات انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آج چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سپریم کورٹ رپورٹرز سے ملے تو وہاں پہ انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی اپنی رائے دی، جس میں انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک جو بھی ٹرانسفر جج ہوگا وہ جونیئر ترین سینیورٹی میں آئے گا. بٹ یہ تو ان کی اوپینین ہے وچ آئی ڈونٹ تھنک میٹرز ناؤ، کیونکہ وہ آئینی بینچ کا حصہ نہیں ہے. اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ تمام فیصلے جو گورنمنٹ نے ان اے وے، بہت سے اپوزیشن کا خیال یہ ہے کہ جی ہینڈ پکڈ بینچز بن رہے ہیں، یہ فیصلے ان کے پاس جائیں گے. تو اگرچہ اس کی ویسے تو ویلیو بہت ہے لیکن لیگل ویلیو اس بیان کی آئی ڈونٹ تھنک اتنی خاص ہے. تو آج کے پروگرام میں ہم ذرا جوڈیشل ایشوز پہ بھی بات کریں گے اور سیکنڈ ہاف میں انڈیا کے اوپر بھی بات کروں گا کہ ایگزیکٹلی کیا کیا وہاں پہ ہو رہا ہے. پہلے سے ہمارے ساتھ بیرسٹر عقیل ملک صاحب، منسٹر آف اسٹیٹ فار لا اینڈ جسٹس، فیصل چودھری صاحب ہیں، سینئر لائر ہیں، عمران خان کے بھی وکیل ہیں، پی ٹی آئی کے بھی لیڈر ہیں. آپ پی ٹی آئی کے بس آپ کا ہر وقت جھگڑا چل رہا ہوتا ہے کہ آپ لیڈر ہیں یا نہیں ہیں. نہیں، میں لیڈر نہیں ہوں، میرا لیڈروں کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے. لیڈروں کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے. لیکن میں ذرا کوٹ کا آج آپ کو سنا دوں کہ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی صاحب نے تو پہلے دن ہی ناقابل سماعت قرار دے دیا اور انہوں نے کافی رگڑا الیکشن کمیشن کو بھی، گورنمنٹ کے وکیل کو بھی. انہوں نے کہا کہ عائشہ ملک نے کہا کہ نظر ثانی کا اسکوپ محدود ہے، اس پر دوبارہ دلائل نہیں دے سکتے. تو جو گورنمنٹ لائر تھے حارث عصمت صاحب، انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کی وکلا کی فوج تھی پھر بھی ان آرڈرز کو چیلنج نہیں کیا گیا. اس پہ جمال مندوخیل صاحب نے کہا کہ ہم ایک پارٹی کی سزا قوم کو دیں، کیا غلطی کی سزا، کیا سپریم کورٹ کے نوٹس میں ایک چیز آئی تو اسے جانے دیتے. ویسے جب یہ 8-5 کا فیصلہ ہوا تھا تو اس میں مندوخیل صاحب نے الیکشن کمیشن کے خلاف فیصلہ دینے والوں میں شامل نہیں تھے، مائنورٹی اوپینین کے ججز تھے کہ ججز میں شامل تھے. عقیل عباسی صاحب نے کہا کہ آپ بار بار ایک سیاسی جماعت کا نام لے رہے ہیں، اسے چھوڑ دیں. سپریم کورٹ نے آئین کے مطابق فیصلہ دیا، آپ بتائیں کہ آئینی فیصلے میں غلطی کیا ہے. جو باتیں آپ ہمیں بتا رہے ہیں ہمیں زمانہ طالب علمی سے پتہ ہے کہ اب آپ سپریم کورٹ کو جائیں گے.
پھر عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ کیا مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے پر عمل درآمد ہوا تھا؟ تو حارث اعظم صاحب نے کہا مجھے کنفرم نہیں ہے۔ عائشہ ملک آپ عدالت کے سامنے کھڑے ہیں، یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کو کنفرم نہیں ہے؟ مندوخیل صاحب نے ریمارکس دیے کہ آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ الیکشن کمیشن باؤنڈ نہیں ہے کہ ہمارے فیصلے پر عمل درآمد کرے۔ عائشہ ملک نے کہا کہ فیصلے پر عمل درآمد کیے بغیر آپ نظر ثانی اپیل کیسے فائل کر سکتے ہیں، اور بلکہ اس پہ توہین عدالت کی بھی ایک ایپلیکیشن موو ہوئی ہے۔ ہاشم کاکر صاحب جسٹس نے کہا کہ آپ نے فیصلے پر عمل درآمد کیا ہے، ہاں یا نہ میں سوال کا جواب دیں۔ تو وکیل الیکشن کمیشن نے کہا ہم نے ایک پیراگراف کی حد تک عمل کیا ہے، بس یہ جملہ پھر بڑا مہنگا پڑ گیا۔ عقیل عباسی صاحب نے کہا آپ کی مرضی ہے کہ کس پیراگراف پہ عمل کریں۔ عائشہ ملک سے صاحبہ نے کہا آپ ڈیسائیڈ کریں گے پک اینڈ چوز کیسے کرنا ہے، اور دوسرا آپ اس میں نظر انداز نہیں، آپ کا کام الیکشن کروانا ہے، آپ اس میں پارٹی کیسے بن سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ جی مجھے ہائی کورٹ پشاور میں فریق بنایا گیا تھا، میں اس لیے آ گیا۔ پھر اس پہ کافی بات چیت ہوتی رہی کہ اگر آپ نے فیصلے پہ عمل درآمد کیا ہے نہیں کیا، اور پھر عائشہ ملک صاحبہ نے کہا آپ فیصلے پر عمل درآمد میں پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے، جو حصہ آپ کو پسند آیا تو آپ نے اس پر عمل کیا، جو پسند نہیں آیا اس پر عمل نہیں کیا۔ پھر وکیل الیکشن کمیشنر سکندر بشیر صاحب نے کہا کہ ہم نے عدالتی فیصلے پر عمل کر دیا ہے۔ عقیل بھائی صاحب نے کہا آپ نے فیصلے پر عمل نہیں کیا، ایسی بات نہ کریں، اور اس طرح کافی رگڑا لگا۔ فائنلی ان دو ججز نے، عقیل عباسی صاحب نے، عائشہ ملک نے، انہوں نے تو اس کو آج ہی فارغ کر دیا ہے اس کیس کو۔ اب کل نیا بینچ نیا تو نہیں ہے، اسی میں سے اب 11 باقی بینچز جو ممبرز ہیں وہ کل سنیں گے۔ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جب پہلا بینچ بنا تھا 8-5 کا، اس کے بعد اب جب نیا بینچ آیا اور یہ اب آئینی بینچ بننے کے بعد ہے، تو پرانے میں سے صرف 3 ججز آئے تھے، بچے تھے اس کے اندر، بکاز باقی تو سارے نئے ججز ہیں۔ اس کے اندر سے 2 ججز ہیں، عائشہ ملک صاحبہ ہیں اور ساتھ ان کے حسن رضوی، عائشہ ملک، اظہر رضوی صاحب اس میں شامل ہیں جو بھی اس بینچ میں بھی ہیں، اور محمد علی مظہر۔ انہوں نے لاسٹ ٹائم میجورٹی فیصلے میں یہ کہا تھا کہ الیکشن کمیشن فارغ ہے اور سیٹس اوریجنل طریقے سے دیا جائے۔ سو اب ٹوٹل بینچ کی حیت بدل گئی ہے، یہ اب سین چل رہا ہے۔ اتنی کیا ہے یہ اتنے کانفلکٹس والی سچویشن کیا ہو گئی؟ اب ہمیں سن رہے ہیں کہ شاید کل سٹنگ ہی لمبی چلی جائے، شاید کل ہیئرنگ کے بعد رپورٹرز کی میں بات سن رہا تھا کہ شاید تاریخیں پڑ جائیں، یہ لمبا چلا جائے مسئلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک صاحب، یہ تو اب کل جب کیس ٹیک اپ ہوگا اور سنا جائے گا اور کورٹ کی کیا پروسیڈنگز ہوتی ہیں، بینچ اس کو کس طرح پروسیڈ کرتا ہے، بیکاز آج بھی آپ نے دیکھا جس طرح یہ کیس پروسیڈ ہوا، جج صاحبہ نے اور جج صاحب نے جس طرح جو ریمارکس دیے، انہوں نے تمام تر معاملات کے اوپر اپنے کامنٹس دیے کمرہ عدالت میں، تو یہ تمام تر معاملہ تو آپ ججز دیکھیں کامنٹ کرتے ہیں، انہوں نے کامنٹ کیا، اینڈ آف کورس وہ اوریجنل اس کے ساتھ تھے، جو آرڈر تھا جو اس سے پہلے ہوا تھا، ریویو میں وہ بیٹھے، لیکن ریویو کا آئی ایگری کہ اسکوپ جو ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے۔ اس میں اب پوائنٹ آؤٹ کرنی ہے جو ریویو میں گئے ہیں پٹیشنرز، انہوں نے دکھانا ہے کہ کیا پیٹنٹ الیگیلٹی تھی یا کس طرح ار کیا ان لا اینڈ ان فیکٹ، تو وہ وہاں پہ پروو ہونا ہے۔ اینڈ آئی تھنک وی آل نو کہ ار اینڈ لا تو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ تھا، آبویسلی اس کی کوئی لیگل جسٹیفیکیشن نہیں ملتی، اور یہی بات آج سامنے آئی۔ انہوں نے کہا وہ پارٹی جو آپ کے سامنے نہیں تھی اس کو ریلیف دے دیا گیا، اس پہ پھر ایک آئی تھنک کامنٹ آیا کہ اس کی تو ہم نے بیان کر دی ہے، اور وہ صرف اس کو کہ اگر کسی نے ایک پارٹی یا کسی نے نہیں کیا تو اس کی غلطی کی سزا ہم پوری قوم کو تو نہیں دے سکتے۔ نہیں، وہ غلطی کی سزا پوری قوم کو نہیں، وہ بات بالکل درست ہے آپ کی، لیکن جب قانون موجود ہے پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے حوالے سے اور پروپورشنالٹی کا تمام تر وہ درج ہے آرٹیکل 50-51 میں، تو اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ابہام رہ جاتا تھا۔ جس طرح پہلے بھی جدھر کوئی گرے ایریا ہو، جدھر کلیئرٹی نہ ہو، ادھر آئی ایم شیور کہ جو استحقاق ہے جس کا وہ ایوان کا استحقاق ہے، لیجسلیٹرز کا استحقاق ہے، جس طرح پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ آرمی ایکٹ میں بھی ترمیم ہوئی، ایسی ایک سچویشن تھی وہ بھجوا دی کہ اس پہ فردر لیجسلیٹ کرتے۔ میرا آج بھی یہی ہے کہ اس کو بہتر ہوتا۔ فیصل ریویو کا تو اسکوپ تب لمیٹڈ ہوتا نا اگر وہی والا بینچ سن رہا ہوتا جو ٹریڈیشن ہوتی تھی۔ اب 26ویں امینڈمنٹ کے بعد تو بینچ کا بینچ ہی بدل گیا، تو اب تو ان اے وے یہ تو پورا مقدمہ دوبارہ ہی نہیں سنوائی شروع ہو جائے گی اور پھر گورنمنٹ کو بہت بڑھایا جائے گا اس میں۔
بیکاز وہ آج اگر وہ 8-5 والے جج بیٹھے ہوتے تو 8 نے کسی بہت بڑی بات پہ اپنا بیانیہ بدلنا تھا نا، اپنا فیصلہ. اب تو ان میں سے 3 تھے، ان میں سے اب تو گورنمنٹ کا پھر راستہ بالکل ٹھیک ہو گیا. دیکھیے اس میں 2 باتیں آج منتخب صاحب نے بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھا تھا. وہ یہ تھا کہ کیا سپریم کورٹ رولز اس بینچ پہ اپلیکیبل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. یہ بڑا وائٹل کوشچن ہے. اس کی وجہ ہے کہ اگر وہ رولز اپلائی ہوتے ہیں تو پھر سیملر بینچ کے سامنے ہی ریویو لگنا ہے، پھر ریویو جو ہے کسی اور بینچ کے سامنے. لیکن اب آئینی ایشو ہے، اب تو آئینی بینچ میں جائے گا. نہیں، اب یہ بات آپ کہہ رہے ہیں، آپ کی دلیل ہو سکتی ہے، پر اٹس اے ٹیکنیکل لیگل کوشچن جس کے اوپر ہونا ہے. اب یو ایگری ود دیٹ؟ آئی ایگری ود دیٹ. اس کے بعد یہ ہے اس کا جواب کون دے گا؟ اس سوال کا جواب کون نواز دے گا؟ لیگ نے تو صرف شارٹ آرڈر کو نہیں، اب یہ جو انہوں نے آبزرویشن دی ہے اس کا جواب کون دے یہ گا؟ تو ججز ہی دیں گے نا، اوبیسلی جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہی کا یہ پریروگیٹو ہے کہ وہ اس پہ کیا کرتے ہیں، کس طرح سے جاتے ہیں. دیکھیے آج جو جسٹس عائشہ ملک نے اور عقیل عباسی صاحب نے اس ریویو کو خارج کیا تو وہ بالکل اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بات کریں اٹس ناٹ اے لیگل ایرر. آپ جب ریویو کا اسکوپ جو ہوتا ہے وہ چاہے کوئی سا بھی بینچ سنے، ایک جورسڈکشنز ہوتی ہیں نا، ڈفرنٹ جورسڈکشن. کیا کہتے ہیں فلوٹنگ آن دا سرفیس، اتنا بڑی لیگل کوئی پرابلم ہو کہ ایک دم نظر آیا آپ کو. لیگل پرابلم ہو جو بہت ہی کوئی غلطی بہت بڑی ہو گئی ہو، اس کا اس ججمنٹ میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، کیونکہ یہ ججمنٹ جب رینڈر ہوا تھا تو تب پوری سپریم کورٹ کے پاس آئینی اختیارات تھے 187 کے تحت. پھر یہ ایک 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ایک آفٹر تھاٹ آئی کہ یہ اپنے مرضی کے ججز لگا کے یا ان کو آپ جو کم سخت ججز ہیں، لیٹس پٹ اٹ ان دیٹ مینر، کہ ان کو سامنے جو ہے وہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو 26واں آئینی ترمیم ہے، میرا اس پہ سب سے زیادہ بڑا کرٹیسزم یہ ہے کہ یہ تعصب ہے. ججز میں سے آپ نے کچھ اٹھا کے ان کو آپ نے کہہ دیا کہ آپ آئینی اختیارات استعمال کر سکتے ہیں، باقیوں کو آپ نے کہا نہیں کر سکتے، ویراز ان کا میرٹ، ان کا تجربہ، ان کا سب کچھ ایک ہی ہے. تو اس چیز کو آپ نہیں ہٹا سکتے. جونیئر ججز بھی آئے ہوئے ہیں. میں وہی عرض کروں نا کہ اگر آپ نے سینئر موسٹ ججز کو کرائیٹیریا کوئی نہیں ہے. اور اس پہ مجھے مولانا صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ بات بتائی. انہوں نے کہا کہ یہ تو جو ہماری وکلا کی ٹیم تھی انہوں نے دیا، اور سینیورٹی پرنسپل اس وقت انہوں نے اس کو اگنور کر دیا کہ اگر وہ تو آئینی عدالت چاہتے تھے نا، آئینی عدالت ہو جو بالکل جو روٹین کے کام ہو سپریم کورٹ کرے، جو دوسرے آئینی میٹرز ہیں جو اس قسم کے وہ اور کرے. تو یہ جو سینیورٹی پرنسپل ہے یہ تو الجہاں ٹرسٹ کیس ہے ہمارا بارس کا بڑا ایک فرم سٹانس ہے. اب وہ ختم ہوگی بات. اب یہ ہے کہ 26ویں 27 میں بھی لے آئیں گے یہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوا. مسکراتے ہیں. سیٹیں انہوں نے کو نہیں دینی. اور اس موقع کے اوپر آپ دیکھیے نا یکجہتی کا نیشنل کنسنسس کیا خوبصورت گورنمنٹ کر رہی ہے کہ اڈیالہ کے باہر عمران خان کی بہنوں کے سروں سے دوپٹے چھینے، ان کو دھکے مارے، ان کے بندوں کو مارے، عامر ڈوگر ہو، صوبائی وزیر افریدی ہو، ان کو ٹوٹے مکے مارے، کارکنان کو اریسٹ کریں، اور پھر اسپیشل نیشنل یونٹی کی تو آپ لوگ بھی بات نہ ہی کریں. میں بھی آتا ہوں. آپ لوگوں نے اتنا شور ڈالا ہوا ہے کہ جی آل پارٹیز کانفرنس کریں اور تمام پارٹیز آئیں، نیشنل کنسنسس بنے. کل آل پارٹیز کانفرنس آپ لوگ پنجاب میں کر رہے ہیں، پی ایم ایل این کو آپ نے انوائٹ نہیں کیا. اگر آپ ان کو انوائٹ نہیں کر رہے، ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اے پی سی بلائیں اور ہمیں بلائیں، یہ کانٹرڈکشن تو نہیں بنتی، یہ تو ہپوکریسی ہے. یہ اے پی سی اگر آپ بلا رہے ہیں تو پھر ساری پارٹیوں کو بلائیں. تو آپ لوگوں نے نہیں بلایا نا. ابھی گور صاحب ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ ہم نے جی ان کو نہیں بلایا. یہی تو یہ غیر سیاسی ذہن جو ہے یہ عمران خان کا نقصان یہی کر رہے ہیں نا. ان کی انکارسریشن کو بھی لمبا کروا دیا نہ. یہ مطلب اب تو سارے ہاتھ ہی کھڑے کر گئے. انہوں نے کہا جی بندے نہیں. اچھا عمران خان کی انکارسریشن پہ بھی آ جائیں. میں نے ایک دو اور چیزیں پوچھنی ہیں. یہ پہلے کورٹ میں آیا کہ جی اسٹاف نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ عمران خان کا کیس نہیں لگ سکتا، وہ 2025 سے پہلے نہیں لگے گا. ان کو 14 سال سزا ہوئی ہوئی ہے، اس میں ایک لسٹ ہے جس کے نمبر بھی ان کی. ہاں اب 8 کو کیس لگ گیا بشرا بی بی کا جو تھا سسپینشن آف سینٹینس کا، اس کے بعد عمران خان صاحب کا بھی لگ گیا. تو کیا پھر اس میں یہ سسپینشن آف سینٹینس بھی ہوگا، ان کی بیل بھی ہو سکتی ہے کہ یہ کوئی خالی بس کاغذی کاروائی ہوگی اس میں؟ دیکھیں عام جو روٹین میں ہم دونوں پریکٹسنگ لائر رہے ہیں اور ابھی بھی خیر یہ پریکٹس کرتے ہیں. میری تو مصروفیت جو ہے وہ اس حوالے سے. لیکن میں یہ آپ کو بتاؤں کہ جب بھی اپیل فائل ہوتی ہے نا سزا کے خلاف، تو اس میں ڈیفینیٹلی ہمیشہ آپ سسپینشن آف سینٹینس کا وہ فائل ساتھ کرتے ہیں. وہ پہلے ٹیک اپ ہو جائے، وہ مین اپیل کے ساتھ ٹیک اپ ہو، دیٹس فار دا جج ٹو ڈیسائڈ آن دا لینتھ آف دا انکارسریشن اور آن دا سینٹینس اٹسیلف. اگر یہ پاس پہ جائے گا لیکن 7 سال بشرا بی بی کی 7 سال کے ساتھ ہی سن رہی ہے عمران خان. میرے خیال سے دیکھیں یہ اب جج صاحبان نے وہاں پہ ڈیسائیڈ کرنا ہے.
اس تمام تر معاملے کے اوپر، بیکاز ایک کی 7 سال ہے اور دوسرے کی جو ہے وہ 14 سال ہے. اب کیونکہ سسپینشن کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ پوری سزا یا میجر پارٹ آف دیٹ سزا انتظار میں نہ گزار دے. تو یہاں پہ 14 سال والے کے پاس بڑا ٹائم ہے جنرلی اسپیکنگ. 14 سال تو بڑا وقت ہوتا تو ہے. یہ پھر خالی ایسی ایکسائٹمنٹ ہوئی بھی لوگوں کو، جی دیکھیں شاید 7 تاریخ کو یہ ہو جائے، 8 کو، ادھر کچھ نہیں ہونا. نہیں 8 تاریخ کو تو آبجیکشنز لگے ہوئے، مجھے پتا نہیں آبجیکشن کیا، لیکن ایز پر مائی ایکسپیرینس ہے میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ ایک آفس آبجیکشن یہ لگے گا کہ 426 کی جو سسپینشن آف سینٹینس، جس کو ہم اپیلیٹ اسٹیج پہ بیل اپلیکیشن ہی آپ سمجھ لیں، اور وہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم جب فوجداری کیس کرتے ہیں نا جی، تو ایف آئی آر میں یا جب اپیل کرتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کس کا سب کم سزا ہے یا کس کا رول کم ہے، تو اس کے مطابق پھر ان کی پریفر کی جاتی ہیں. تو وہ انہوں نے لگایا ہوگا کہ یہ جو 426 کی اپلیکیشن ہیں یہ علیحدہ سے نہیں سنی جا سکتی، یہ مین اپیل کے ساتھ سنی، یعنی وہ 2 سال بعد اس ہوں. لیکن بشرا بی بی کی سنی جا سکتی ہے، ان کی 7 سال سزا ہے. ان کا بھی یہ اسٹانس ہوگا نا کہ جی وہ 7 سال کی سزا ہے، لیکن وہ جب اپنی باری پہ آئے، جو کیونکہ پچھلی دفعہ جو یہ اخبار میں خبر بھی آئی تھی، تو یہ تو ایک پیکولر نیچر کا کیس ہے، اس کے اوپر تو لیگل کمیٹی کو زیادہ شور مچانا چاہیے. 8 مئی کی ایکسائٹمنٹ ہے آپ کے خیال میں پارٹی میں، وہ پری میچور لگتی ہے آپ کو؟ نہیں 8 مئی کو تو آبجیکشن کیس لگا، وہ اگر آبجیکشن ریموو ہوتے ہیں، اگر جج صاحب ان سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ لگوا بھی سکتے ہیں اور لگا کے وہ بیل بھی دے سکتے ہیں. اب یہ اس جوڈیشری کے ساتھ کوئی اگر کسی کو ایکسائٹمنٹ بھی ہوئی ہے، مطلب یہ بھی ہے غلط فہمی ہماری پارٹی میں، یہ آپ مجھے اطلاع دے رہے ہیں. کوئی ذی شعور آدمی جس میں اتنی بھی عقل ہو، ٹھیک ہے، جو کہ موسٹلی ہمارے میں نہیں ہے، مجھے انفارچونیٹلی کہنا پڑتا ہے کہ ہاتھ باندھ کے کاٹ دیا ہے، اس کے بعد آج پہلی دفعہ بہنوں کی ملاقات ہوئی، سیاسی لوگوں کی ملاقات. آپ کو جوڈیشری پہ اعتبار نہیں ہے؟ جی مجھے تو نہیں ہے. یہ اسی ملک میں وکالت بھی کرتے ہیں لیکن اسی جوڈیشری پہ ان کو اعتبار بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. سیاسی کیس عمران خان کے کیسز پہ کوئی اعتبار نہیں ہے، ذاتی ہو تو بولنا تھا. ایک بات بتائیں، حالت جنگ میں ہم ہیں، بندہ کہتا ہے یار منیمائز کرو، دوسری خبریں ٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہیں، انڈین میڈیا اٹھاتا ہے. یہ یہاں پہ ملاقاتوں کا مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا. پھر علیمہ بی بی کو نہیں جانے دیا، 7 ماہ نہیں، وہ جو مقبوضہ کشمیر بنایا ہوا ہے ڈیالہ روڈ، واہ آج وہاں کافی مار پیٹ پھر ہوئی ہے، پھر روکا گیا ہے سب کچھ، لائک بلکہ انہوں نے آگے 2-3 باتیں بھی علیمہ بی بی نے انٹرسٹنگ کی، ذرا سنیں کیا کہتی ہیں وہ. 2 بہنوں کو مائنس علیمہ خان اور مائنس قاسم، 2 لوگوں کو مائنس کر کے آج ڈاکٹر عظمیٰ اور نورین نیازی کو ملاقات کی اجازت دے دی. میری بہنوں نے ان کو جا کے سب سے پہلے یہ شکایت لگائی کہ شکایت ہی لگائی، انہوں نے ان کو تاکید سے کہا آئندہ جو ہمارے لائرز کی لسٹ پہ نام نہیں ہوں گے آپ نے ان سے ملاقات نہیں کرنی. باہر نکل کے وہ لوگ آ کر بات کو توڑ مروڑ کے ڈال دیتے ہیں. جو لوگ اندر گئے تھے انہوں نے آ کے مس کوٹ کیا عمران خان کو، کئی چیزیں انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے جو نہیں لکھنے کو کہا تھا انہوں نے اکاؤنٹ کے اندر ڈالی. وہ ذاتی تعریفیں لوگوں کی نہیں کیا کرتے. عمران خان نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے جب تک عمران خان جیل سے رہا ہو کے خود نہیں دیکھیں گے کوئی مائنز اینڈ منرلز کا بل نہیں پیش ہوگا صوبائی اسمبلی میں. انہوں نے جنید اکبر صاحب کے لیے بھیجی ہے، انہوں نے کہا سارا فوکس اپنا کریں تحریک کے لیے جو وہ کے پی میں چلائیں، اور کے پی میں جو تحریک چلائیں گے وہ جنید اکبر چلائیں گے، اور اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، لیگ باہر سے چلانی چاہیے اور اپنا سارا فوکس اس پہ کرنا چاہیے. انہوں نے ان کو تاکید کی ہے کہ علی امین گنڈا پور کو کہیں کہ وہ کیوں نہیں ملاقات کے لیے میرے پاس آتے. انہوں نے جا کر ان کو بتایا کہ ہمیں روز سارے کہتے ہیں اس لیے آپ کو نہیں جانے دے رہے کہ جو ڈیل ہو رہی ہے وہ ہم فیملی اس ڈیل کے اندر رکاوٹ ہے یا ہم اس ڈیل کو ہونے نہیں دیتے. انہوں نے کہا غور سے جا کے انہوں نے کہا یہ سن لیں آپ بات، باقی جا کے باہر بھی بتا دیں میں کوئی ڈیل نہیں کر رہا ہوں. گنڈا پور صاحب خود نہیں آ رہے کہ ان کو بھی آپ جانا چاہیے؟ وہ اندر سے گلا کر رہے ہیں کہ گنڈا پور صاحب کیوں نہیں ملنے آ رہے. ہمارا تو خیال تھا گنڈا پور صاحب تو برج کا رول ادا کر رہے ہیں اور ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے. گنڈا پور صاحب پہ پابندی ہے؟ نہیں، ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اور ان کا تو ایک آئی تھنک عام روٹین سے ہٹ کے جس طرح ان کی ملاقات ہوئی ہے، بیکاز وہ ایک صوبے کے چیف منسٹر ہیں، اور اسی پارٹی کے حوالے سے اگر بات کریں تو
مالک صاحب آپ اس کو بھی دیکھیں کہ وہ کیوں نہیں جا رہے. یہ سوال تو ان کی پارٹی سے بنتا ہے نا, ان کی پارٹی کے لوگوں سے بنتا ہے, ہمارے پہ تو سوال نہیں آتا. لیکن ایک بات میں یہ ضرور کہہ دوں کہ جو علیمہ صاحبہ نے اپنے اس بیان میں جو چلایا, جو کہا ہے, تو انہوں نے کہا بغیر اجازت بھی لوگ مل جاتے ہیں اور پھر وہ توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں. تو پتہ نہیں وہ کس کی بات ہے. آپ بھی تو بغیر اجازت مل جاتے ہیں جا کے, آپ لسٹ میں نہیں ہوتے. میں بالکل, آپ کیا ملے نہیں کسی سے؟ عمران خان صاحب آپ کیسے چلے جاتے ہیں اندر, بتائیں نا ذرا. پچھلی دفعہ پوچھا تھا خان صاحب نے, کہتے تو کیسے اندر؟ میں نے کہا لسٹ میں نام ڈالو, انشاءاللہ میں بھی نہیں آؤں گا. بات یہ ہے کہ وہ جو آپ نے برج کی بات کی نا, تو علی امین جو ہے نا, وہ ایک آسکر وننگ مووی ہے, دا برج آن دا ریور کوائے, ٹھیک ہے. اس میں وہ جو لاسٹ والا برج ہے نا, وہ ٹوٹا پھوٹا برج ہے آج کل. وہ انہوں جان دو, اس کو بھی نہیں جانے دیتے. آج تو کسی کو نہیں جانے دیا میرے خیال میں, صرف نہیں, دونوں بہنیں ملی ہیں. دونوں بہنیں ملی نہیں, وکلا کو آپ سلمان صفدر کو بچارے وکلا آئے نہیں وہاں پہ, تو پھر یار آئے ہیں ٹرک لا کے تھی کھڑے کر دیں ہو کی علیمہ کر دو یار. خود کا ایسی بیان میں نے سنا ہے جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ ہمارے وکلا نہیں پہنچ سکے. نہیں پہنچ کہہ سکے, مختلف ناکوں پہ آپ روکتے ہیں نا, کسی کو ایک پہ روک لا اینڈ آرڈر اکثر سیکورٹی سچویشن کو تو پھر ریگولیٹ کرنا ہے. مل لیں گے تو کیا ہوگا؟ ڈو یو ریئلی تھنک کہ یہ خبریں بننی چاہیے آج کل؟ فرینکلی دیکھیں, میں ان مائی پرسنل ویو آئی تھنک کہ یہ کوئی خبر ہے ہی نہیں, اس کو خبر بننا ہی نہیں چاہیے. یہ ہے کہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے. دیکھیں جتنے بھی لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, آج پارلیمنٹ میں کیا ہوا, کچھ تقریریں ہوئی, اس کے بعد اتنا بڑا ایک نیشنل ایشو ہے, نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے, مطلب حالات آپ دیکھیں, سینسٹیو سچویشن ہے. یہ سارے انہوں نے کہا جی ہم تو جا رہے ہیں ادھر. ٹوٹل جی اتنا بڑا نیشنل ایشو, اتنا سینسٹیو اور چوی بندے سن. کل حکومتی پارٹی اتنی ٹھنڈی کل گیدرنگ تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب واک آؤٹ. میں دیکھ رہا تھا, ہال میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا. میں تو ادھر ہی موجود تھا. ہمارے کچھ ممبرز جو ہیں وہ اگر نہیں پہنچ سکے, کچھ بہنوں نے اے پی سی کیوں نہیں بلا لیتے؟ انہوں نے اتنی شور ڈالا, اے پی سی بلا لیں. ایون اجاز الحق جیسا ٹھنڈا آدمی, اس نے بھی کہا جی اے پی سی بلا لیں, یہ کر رہے ہیں. اے پی سی بلا لیں, کون سی قیامت آ جائے گی؟ کیا ہو جائے گا اے پی سی؟ دیکھیں اے پی سی جو ابھی پیچھے بلائی تھی بریفنگ کی تمام تر معاملے کے اوپر, تمام تر سیاسی جماعتیں وہاں پہ موجود تھی نا؟ نہیں تھی. کون نہیں تھی. کیوں نہیں تھے؟ نور عالم خان صاحب تھے وہاں پہ. نور عالم خان مولانا صاحب نے کہا کہ ہمیں بتایا نہیں, نہ کسی نے پوچھا نہ بلایا. ہر جماعت سے, آئی پی پی سے گل بہور خان صاحب تھے, نور عالم خان صاحب تھا بالکل. آبویسلی ایک شارٹ ٹائم میں کال کی تھی, بڑی سگنیفیکینٹ وہاں پہ تھے. انہوں نے ایک حکومتی وزیر نہیں تھا. مولانا صاحب کا بھی یہ آئیڈیا, کل رانا سنالا صاحب میرے شو میں بھی کہتے ہیں کہ یار مجھے تو اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی, یا کچھ نہیں, کم از کم تمام پارٹی لیڈرز کو بلا کے ان کی ہائیسٹ لیول پہ آپ بریفنگ کروا دیں فرام آرمی کی ٹاپ کمانڈ سے. اس میں کیا پرابلم؟ وہ ہوئی نا, وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی اسپیشل ہوا تھا نا, ٹیررزم. اس میں نہیں, ٹیررزم کے حوالے سے جو ان کیمرہ اب وار کی بات ہو رہی ہے, اب وار سچویشن پہ میں تو ڈیفینیٹلی آئی آلسو سپورٹ دی آئیڈیا آف این اے پی سی کہ اے پی سی ہونی چاہیے. لیکن یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے, یہ میرے کہنے سے یا ان کے کہنے سے یا پی ٹی آئی کے ڈیمانڈ کرنے سے نہیں ملنے والی. وزیر اعظم نے اگر بہتر سمجھا تو وہ بلا لیں گے. عقیل از اے گڈ بوائے آف نون لیگ, لیٹ می ٹیل یو, ہی ٹاکس پرنسپلز. بھائی نواز شریف آج تک نہیں بولے. نہیں کیوں نہیں بولے؟ ان کا بیان آیا, کیا کیا دیکھیں ان کا بیان آیا, ان کا بیان واٹس ایپ پہ آیا نہیں آیا؟ میرے واٹس ایپ پہ, آپ نے سنا میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ سارا بیان آیا. ہیو یو ہرڈ آف ہم ٹاکنگ اگینسٹ مودی؟ ہیو یو ہرڈ ہم کمنٹنگ اباؤٹ انڈیا پاکستان سچویشن؟ جو ہمارے میں نے بیان ان کا مودی کے اوپر تو کوئی نہیں دیکھا. آیا ہے اوپر اوور آل سچویشن کے اوپر آیا نا, آیا بیان ان کا. ہومیوپیتھک بیان آیا. نہیں ہومیوپیتھک بیان نہیں ہے. انہوں نے دیکھیں 3 دفعہ کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں, 3 دفعہ کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں. مجھے یہ بتا دیں مالک صاحب, اچھا یہ لیٹس ڈیسائیڈ آن دس. یہ کہتے ہیں عمران خان کو بٹھاؤ, عمران خان سے زبردست بندہ شاید کوئی اور نہیں ہے جو بیٹھ کے بھارت کے ساتھ ڈیل کرنے کے حوالے سے پارلیمنٹ کے اندر جو ان کی بات رہی وہ آپ نے سنی. سیکنڈلی بالا کوٹ ہوتا ہے, کون ہوتا ہے پرائم منسٹر؟ مجھے بتائیں. عمران خان. پلوامہ ہوتا ہے, کون عمران خان. ٹکا کے جواب دیا تھا. تو یہ ایک پیٹرن بھی تو دیکھیں, 370 ایبریگیٹ ہوا, ریووک ہوا. آپ کی پارٹی میں کشمیر کی مجھے آپ کی پارٹی میں اتنی کنفیوژن نظر آتی ہے. جب پاکستان نے یہ کہا پرائم منسٹر نے کہ انٹرنیشنل ان بائس پروب کر لو, انویسٹیگیٹ کر لو, یو این ہو یا واٹ ایور اگریڈ پرنسپل ہو, پوری دنیا نے کہا کہ زبردست یہ موو آئی ہے. آپ کے لیڈر آف دی اپوزیشن عمر یوسف صاحب نے رگڑ دیا کھڑے ہو کے, اور جی بھاگ گئے ڈرپوک. آج میں دیکھ رہا تھا شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنا ایک بڑا اچھا آرٹیکل لکھا ہوا ہے, نیوز میں چھپا ہوا ہے, لیکن اس میں لکھتے ہیں ود نو
dialogue mechanism between India and Pakistan in place, a neutral international probe into the Pahalgam tragedy is the only correct way forward. وائس چیئرمین پارٹی کا کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک ہے. میرے پاس وکاس تھے اپنا, انہوں نے وکاس شیخ نے کل کہا کہ جی بالکل ہم اس کی بات نہیں کر رہے, پتہ نہیں انہوں نے پارٹی میں ڈسکس نہیں ہوا تھا. اتنے بڑے, میں سے یہ کہہ رہا ہوں, اتنے بڑے نیشنل ایشوز پہ اگر آپ لوگوں کی پالیسی ڈائریکشن بھی نہیں ہے, پھر یہ لوگ کیوں آپ کو سیریسلی لیں؟ میں یہ بات بتاؤں کہ یہ تو خیر ہمیں سیریسلی نان سیریسلی جو بھی آپ کہنا چاہ رہے ہیں, ایشو یہ ہے کہ آن ون شو بفور دا پرائم منسٹر اناؤنس ون ڈے ارلیئر آن ڈان موسٹ پرابلی می اینڈ جنرل زاہد ور دا گیسٹ. آئی اسپیسیفکلی مینشنڈ کہ آپ جوائنٹ پروب کا کہیں, انہوں نے کہا انڈیا نہیں مانے گی, دین میں نے کہا وی مسٹ انسسٹ. دیکھیں یہ 2019 میں بھی ہم نے کہا تھا, انڈیا بھاگ گئی تھی, انڈیا اس جوائنٹ پروب پہ نہیں آتی ہے, اور یہ ایک اچھی لائن ہے. اس پہ بالکل میں جو عمر ایوب صاحب نے کس کانٹیکسٹ میں کہا ہم نو آئیڈیا, بٹ جوائنٹ پروب کا پاکستان کو مسٹ انسسٹ کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں اب ان کی کوئی عقل کی بات کسی نے بتائی ہے میرے جیسے ایک آدمی نے کہ جی جا کے یہ بات کرو, تو دے آر ٹاکنگ ٹو دا انٹرنیشنل ڈیلیگیشن. علیمہ خان نے, آپ نے اسٹیٹمنٹ سنی, انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے ان کو کہا ہے جنید خان کو کہ بھئی تحریک کی تیاری شروع کرو. ان حالات میں کوئی تحریک ہوتی نظر آتی ہے آپ کو؟ مجھے تو نظر نہیں ہوتی لگ رہی کہ کسی قسم کی کوئی تحریک پی ٹی آئی چلا سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ نارمل تیل ہوگا اور نہ رادہ ناچے گی. فی الوقت وہ ایک جلسہ کر کے دیکھ چکے ہیں جنید اکبر صاحب, آپ نے دیکھا کے پی کے جو حالات ہیں وہ میرے سے بہتر آپ سارے بیٹھے ہوئے ہم لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ پارٹی کے جو حالات ایک سائڈ پہ جو ٹیررزم کے حوالے سے, دہشت گردی کے حوالے سے جو حالات رہے ہیں یا ابھی بھی وہ باقاعدہ طور پہ سیٹل نہیں ہوئے, اینڈ دین یو ہیو اے لومنگ تھریٹ فرام یور نیبر, ایسٹرن نیبر, جو کہ اس ساری صورتحال ایک چیز میں جوڈیشری پہ کر رہا تھا, آپ دو وکیل مل گئے تھے, میں کہا جوڈیشل کیس کر لوں. ایک اور بڑا امپورٹنٹ کیس ہے, وہ ہے ملٹری ٹرائل کا. اس پہ 7 ممبر بینچ ہے. اب ہم تو اندازے لگاتے ہیں آبزرویشن سے جو ججز آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, جس عائشہ ملک بول رہی تھی, عباسی صاحب بول رہے تھے, تو پہلے گھنٹے بعد پتہ لگ گیا تھا کہ تلوار چل جائے گی, اور وہ چل گئی. اسی طرح یہ 8-5 کا جب فیصلہ آیا تھا تو میں نے خبر بریک کی تھی کہ 8-5 کا فیصلہ, لوگوں نے کہا پتہ نہیں کہاں سے خبر آ گئی. اٹ واز اسسمنٹ کہ کون کہاں کھڑا ہے, کس طرح آ رہا ہے. ہی واز ان ود شو. یہ اب جو ہم گفتگو سن رہے ہیں ملٹری ٹرائل وغیرہ کی, اس میں 3 ججز بڑا ہارڈ لائن نظر آ رہے ہیں آبزرو, 4 خاموش ہیں سب کچھ. اب وہ سارے اندازے لگنے شروع ہو گئے ہیں 4-3 کا شاید فیصلہ ہو جائے, کس طرح ہو جائے. آئی مین obviously we can't predict a judicial verdict, لیکن اگر observations کتنا پرسنٹیج آپ کو کریکٹ آئیڈیا دے دیتی ہیں آنے والی ججمنٹ کا؟ کافی حد تک دے دیتی ہیں, بیکاز آئی تھنک جو کامنٹس ہیں ججز کے, جو جس طرف وہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنے سوالوں کو, کیا ہم 75% تک اندازہ لگا سکتے ہیں ججمنٹ کو آبزرویشنز بیس پہ؟ Well, depending on the facts and the circumstances of the case. And I think میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ کافی کیسز میں ہمیں بھی سمجھ آ جاتی کہ جج جس طرح کے سوال پوچھ رہے یا جس طرح کے ایک پریویس کیسز میں انہوں نے فیئر انڈیکیٹر Depend who's making observations. If the observer is like Faizi or Iftikhar Chaudhary, then وہ 180 ڈگری الٹی کریں گے. نہیں, نارمل کیسز کورٹس چل رہی ہیں, چل رہے ہیں, اس میں کوئی ایسا نہیں ہوتا. میں تو کبھی بھی آبزرویشن ججز کی جو ہے نا اس کو سیریس نہ لیا کریں. یہ سجی دکھا کے کبھی مارتے ہیں. آپ کو یاد ہے بندیال صاحب نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا؟ لیکن میں سرکار کی بات میں زیادہ میرا دل مانتا ہے, بیکاز نہیں, میں زیادہ بہتر جانتے ہیں. میں نے اپنے پریکٹس سے جو تجربہ شیئر کیا وہ ہے. میری ایکسپیکٹیشن میں منہ نہیں ہوتا نا, یو منسٹر آف اسٹیٹ فار لا, یہ ذاتی اوپینین کوئی نہیں ہوتی ہے. جب بولتے ہیں یو آر ناٹ ہیئر ایز بیرسٹر عقیل ملک, یو آر ہیئر ایز بیرسٹر منسٹر آف اسٹیٹ فار لا. اوکے, لیٹ می ٹیل یو واٹس مائی اوپینین اباؤٹ اٹ. یو ہیڈ آسکڈ می کہ اگر ججز کی فیئر آبزرویشن اور وہ بھی آپ جس طرح کے سوالات, تو اگر ہم سوالات کی بیسس پہ آبزرویشن نوٹ کریں اور ہم کہیں ہو سکتا ہے 4-3 آ جائے ملٹری ٹرائل کے حق میں, تو میں تو یہ اسپیکولیٹ نہیں کر سکتا. کوئکلی یہ ہے کہ ہارمونیس انٹرپریٹیشن آئے گی. دیٹ کین بی بائی میجورٹی ججمنٹ ہو سکتی ہے. رائٹ آف اپیل وغیرہ کو وہ ڈالیں گے. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں وہ جو انہوں نے آرٹیکل اڑایا تھا پہلے, اس کی حد تک شاید انٹر کورٹ اپیل ہے تو وہ شاید مطلب دس از مائی عمران خان کا ٹرائل ہو سکتا ہے ملٹری کورٹ میں.
آپ کو ٹرائل عمران خان صاحب کا جو بیسس ہے وہ نہیں ہے. عمران خان صاحب کا کبھی ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے عمران خان کا ٹرائل, اور اگر اس وقت کریں گے تو پھر میں نے تو آلریڈی پہلے بھی کہا ہوا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں پاسبل, آپ کہہ رہے ہیں ایز دا لا ایز اٹ کرنٹلی اسٹینڈز پاسبل. او بھائی آپ چلیں اسی بات ہے, دونوں کا ورژن آ گیا. آپ کہتے ہیں نہیں, وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے. اور ابھی تک جتنی باتیں سرکار نے جوڈیشل معاملوں میں کی ہیں, ان کا کوئی ٹریک ریکارڈ آپ سے بہتر آ رہا ہے. بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد آ کے ایک کموڈور خالد چشتی صاحب سے بات کریں گے آن دا لیٹر ڈیفنس سچویشن. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. پروگرام کسی سے جوائن کیا ہے ایک کموڈور خالد چشتی صاحب نے. السلام علیکم. مالک صاحب, تھینک یو فار ہیونگ می. خالد صاحب یہ بتائیں, یہ ہوا ریفیل کی انکرجن بھی 29-30 کی رات والی, واز کٹلڈ, بھاگنا پڑا ان کو, سری نگر بیٹھے, پھر بڑا ایک بیانیہ سا بن رہا ہے, جنگ کا خطرہ بالکل نہیں ٹلا. لیکن میں انڈین میڈیا کو دیکھ رہا ہوں, وہاں کے اینالسٹ کو سن رہا ہوں, وہاں پہ ایک نیا اینگل آنا شروع ہو گیا سامنے, جس میں یہ بات کی جا رہی ہے بار بار کہ جی ہمیں تو جلدی نہیں ہے, پاکستان کو جلدی ہے کہ ہم ان پہ حملہ کریں, ہم تو آرام سے پوری تیاری کر کے کریں گے. اور ایک جگہ ایک ان کے ریٹائرڈ ایڈمرل صاحب تھے, انہوں نے اگزامپل دی کہ جی جب ایسٹ پاکستان میں اندرا گاندھی نے مانک شاہ کو کہا کہ آپ حملہ کریں, تو اس نے کہا کہ اگر تو مجھے آپ 100% ریزلٹس مانگتی ہیں تو مجھے 5-6 مہینے دیں, میں پوری تیاری کر کے کروں گا. تو ٹائم از آن آور سائڈ, ہمیں جلدی نہیں ہے, ہم کوئی پاکستانیوں کے کہنے پہ تو حملہ نہیں کریں گے. یہ ایک نیا اینگل وہاں پہ آ رہا ہے. اب ڈرلز بھی شروع ہو گئی ہیں, تو یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ماحول نہیں بن رہا. یہ 71 کے بعد اب ڈرلز انہوں نے کروانی شروع کی ہیں, کل سے ڈرلز ہوں گی, سول ڈیفنس اینڈ آل دیٹ. سو کلیئرلی انڈینز سیم ٹو ہیو اے لانگ ٹرم پلان اور سم تھنگ. میں اس اینگل سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ تمام چیزیں دیکھیں اور بیانیاں دیکھیں, کیا جنگ کا خطرہ کم ہو گیا ہے کہ بڑھ گیا ہے؟ تھینک یو مالک صاحب. میرا نہیں خیال کہ جنگ کا خطرہ کم ہوا ہے, اور آپ نے صحیح انالیسس کیا کہ لانگ ٹرم وار ان کو فیور کرتی ہے بیکاز آف بیٹر اسٹیمنا اور اکنامیکل کنڈیشن, نمبر 1. نمبر 2, یہ مانک شاہ والی بات بالکل ٹھیک ہے, میں نے اس کا انٹرویو سنا تھا اور دیکھا ہوا ہے. اس میں اس نے یہی کہا تھا کہ اف یو وانٹ دس کائنڈ آف ریزلٹ دین یو گیو می ٹائم ٹو پریپیئر. ڈپینڈ کرتا ہے ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی کیا ہے. اٹ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جب بھی ایک قوم جنگ میں جانا چاہتی ہے, اور خاص طور پہ ہندوستان جیسا ملک, اس کو ایک پاکستان کے علاوہ بھی ایک پرائز ٹیگ اٹیچ ہے, اپنی اکانومی کی, اپنا ایک ورلڈ امیج کی, اپنی وار مانگرنگ کا ایک امپریشن دینے کی, اور ابو آل فیوچر جو انویسٹمنٹ اور بزنس یہاں پہ ایک ہوتا ہے, اتنا بڑا ایک سینٹر ہے اس وقت ہندوستان انٹرنیشنل کمپنیز کا, وہ بھی بہت بڑا دھچکا لگے گا. تو دے ہیو ٹو کیلکولیٹ اے پرائز کہ ہم اگر یہ پاکستان کو سبق سکھا دیں ونس اینڈ فار آل فار اے بگر اسٹریٹجک آبجیکٹو, تو تھوڑا سا کہ ہم ٹیکٹیکل لیول یا میڈیم لیول پہ ہم لاس کر جائیں, تو دے ہیو ٹو ڈرا. سو آئی ٹوٹلی اگری ود یو کہ میرا نہیں خیال کہ جنگ کی پاسبلٹی, جنگ میں اس سینس میں نہیں کہہ رہا ہوں, جب کانفلکٹ کو ایسکلیٹ کرنے کا کول ڈاؤن ہوا ہے, اٹ کوڈ بی اینی تھنگ جو ٹرن آؤٹ کرے گا, سرجیکل ہوگی یا لمیٹڈ ایریا میں ہوگی, لیکن یہ ٹلا اس لیے نہیں ہے کہ ہندوستان کی فیور میں جاتا ہے کہ وہ زیادہ لانگ ڈران کرے. ایز اے میں اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی یا ملٹری اسٹریٹجی کہہ سکتا ہوں. اب کتنا کرتے ہیں اور کتنی دیر تک, اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ صرف ون سائڈڈ افیکٹ نہیں ہوگا کہ ہمیں لانگ ڈران کرنے سے وہ بالکل پیسفل ہو جائیں گے. ان کی بھی ہر چیز رک گئی ہے, انسرٹنٹی ہے, ان کے اسٹاک مارکیٹ اور ایکسچینج سارا ان میں بھی افیکٹ ہو رہا ہے, ان کے بھی فورن انویسٹمنٹ بھاگنا شروع ہو جائیں گے. لیکن وہ افورڈ کر سکتے ہیں نا, ان کی اکانومی اتنی مضبوط ہے کہ وہ ڈینٹ افورڈ کر سکتے ہیں, ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے. لیکن ایک اور چیز بتائیں, پاکستان کا کانسٹنٹ سٹانس ہے کہ ہم فرسٹ اسٹرائک نہیں کریں گے, جب انڈیا کوئی کرے گا تو ہم اس کو تگڑا جواب دیں گے. لیکن میری کچھ ایئر فورس کمانڈر سے آپ سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ سینیریو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے ایکسپلین کیا کہ میں نے کہا اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہاسٹائل پوسچر میں آتی ہے ایئر فورس ان کی, اور انہوں نے ہیوی میزائلز کیے میں, ان کو تو بارڈر کراس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, دونوں سائڈز پہ 300 400 میل والے میزائلز بیٹھے ہوئے. اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ ہاسٹائل ہے 2 یا 4 جہاز, اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میزائل داغنے والے ہیں, کیا ہم انتظار کریں گے کہ وہ میزائل داغ دیں تو پھر ہم ریاکٹ کریں, یا ایسے موقع پر ہم ان کو ٹیک آن کر لیں گے؟ تو مجھے 1-2 آفیسرز کا تھا کہ نہیں, ایسے موقع پہ اگر وی آر 100% شیور وی ول ٹیک دم آؤٹ. اگر ہم اس طرح کرتے ہیں پھر ہمارے پہ لگ جائے گا کہ آپ لوگوں نے فرسٹ اسٹرائک کی ہے. ایسی سچویشن میں کیا ہوگا؟
میرا خیال یہ ہے کہ میں سبسکرائب نہیں کرتا اس آئیڈیا کو کہ جب امیوننٹ ہو جائے, بیکاز امیوننٹ از اے ججمنٹل تھنگ. یو کوڈ سے دے ور ناٹ ریڈی, وی کوڈ سے دے ور ریڈی, somebody will say کہ وہ فائر کرنے ہی والے تھے, اگلی صبح تو ہم نے رات کو ناک آؤٹ کر دیا. تو ورلڈ اس اوپینین پہ نہیں جائے گی, وہ یہ دیکھے گی کہ پہلے ایئر اسپیس وائلیشن اس نے کی, اگر ایئر فورس سے ہونا ہے ایسی نیوکلائزیشن. تو میرا نہیں خیال اتنا سمپل ہے بائی سیئنگ کہ اگر پوسچرنگ ہو گئی, اور ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ تو ججمنٹل ہے, یہ جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یا ڈپلائمنٹ ہوتی ہے یا انٹینشنز ہوتی ہیں, انٹینشنز کو آپ مثلا 29 کا واقعہ دیکھ لیتے ہیں. آپ کے 4 رافیل ہیں, وہ آرمڈ ہیں, وہ 1 ماک کی سپیڈ پہ پاکستان کی طرف آ رہے ہیں. آپ نے سگنل جیم کر دیا, ان کا معاملہ گرم ہو گیا, وہ لینڈ کر گئے, بھاگے سری نگر لینڈ کر گئے. اگر لیٹ سے آپ سگنل جیم نہ کرتے, 1 ماک کی سپیڈ پہ آپ کی طرف جہاز آ رہے ہوں 4 فلی آرمڈ اور ڈکلیئرڈ انٹینشن ٹو اسٹرائک, کیا کریں؟ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہم ان کو آنے دیں, پہلے نقصان اٹھائیں فار دا ورلڈ کنزمپشن, کے اس وقت ہم اپنے رائٹ میں ہوں گے کہ ان کو اڑا دیں؟ وہ اپنی اسپیس میں ہیں, اپنی سائڈ پہ ہیں. ابھی میں نے کسی سٹیج پہ یہ نہیں کہا کہ وی ول فرسٹ ریسیو دا ہٹ, میں نے کہا دے شوڈ انیشیٹ ٹو ہٹ اس. یہ میں نے کہا, دونوں مرادوں میں فرق ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اگر میزائل آئے یا ہمیں پتا ہے کہ وہ رستے میں ہیں ہم اس کو گرائیں گے. وہ انیشیشن مجھے ملٹری ٹرم سے بتائیں, ایز این ایئر فورس پائلٹ وہ کیسے ہوگا؟ اب اگر 29 کی رات کو دیکھ لیں, کیا وہ انیشیٹ نہیں ہو گیا تھا؟ 4 جہاز 1 مارک ٹورڈز پاکستان, میزائل لیڈن, اور حکومت نے ڈکلیئر کیا ہوا کہ ہم نے کھلی اجازت دے دی اپنی فوج کو کہ آپ اپنے ٹارگٹس چوز اینڈ ہٹ ایٹ ول. تو کیا وہ اگر سگنلز جام نہ ہوتے ان کے, تو کیا وی وڈ ہیو بین ان ا رائٹ, اور دنیا ہمیں مانتی کہ ٹھیک ہے آپ کا لیجٹیمیٹ رائٹ تھا, آپ نے پہلے ان کو ٹھوک دیا؟ دیکھیے, آپ لاس ہے جو ہٹ ہے اس کو کینیٹک ٹرم میں صرف نہ لیں, اس کو سوورینٹی کے سینس میں لیں, وچ از انٹینجبل. ابھی لندن پہ واپس میں آپ کو کوئکلی لے کے چلتا ہوں. ابھی لندن نے کیا ڈیمیج کیا تھا ابھی تک ہمارے ملک کا؟ نہ بام پھینکا تھا, نہ میزائل چلایا تھا, نہ ہمارا کوئی جہاز مارا تھا. تو کیوں ہم نے مارا اس کو؟ ہم نے اس لیے مارا کہ ہماری سوورینٹی کو پینیٹریٹ کیا. سو دیر از اے پرائز ٹیگ اٹیچڈ. کوئی ڈیمیج نہیں ہوا تھا ابھی تک ہمارا, کچھ بھی نہیں ہوا تھا. سو دیٹس اے کلاسک ایگزامپل جو میں اپنے پوائنٹ میں آرگیومنٹ. لیکن ابھی آپ کو بارڈر کراس کرنے کی لاسٹ 60 سیکنڈز, ابھی تو ود نیو ٹیکنالوجی تو ہمیں بھی بارڈر کراس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو بھی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنی سائڈ سے میزائل داغ سکتے ہیں. تو بارڈر تو ریلیونٹ ہو گیا اب. نہیں, لیکن ابھی ریلیونٹ نہیں ہوا مالک صاحب. میں نے ماننا یہ ہے کہ جب ایک ملک فائر کرتا ہے اوفینس, چاہے وہ سرفیس ٹو ایئر سے کرے یا وہ اسٹینڈ آف ویپن سے کرے, مار بٹن دبانے سے پہلے اس نے یہ دیکھنا ہے کہ ایم آئی ریڈی ٹو ٹیک دا ہٹ بیک. یہ پرائز کیلکولیٹ کرنا مسٹ ہے. ایک کپتان لیول کا بھی افسر وہ بھی کیلکولیٹ کرے گا کہ اگر میں موٹر ماروں گا تو جب واپس آئے گا تو پھر میں نے کیا کرنا ہے, چھپنا ہے, فائر بیک کرنا ہے, انٹینسٹی بڑھانی ہے. تو ہمارے پہ بھی یہ لازم ہے کہ اتنی ریڈینس دکھائیں کہ انڈیا کو جو بھی اوفینس لانچ کرے وہ اس کیلکولیشن میں ضرور ایک دفعہ جائیں گے کہ اچھا واٹ اف اٹ بی ہٹ اینڈ دین واٹ آر وی گیٹنگ, آر دے ریڈی فار دیٹ. اور میں آپ کو شور کرا سکتا ہوں بائی کانٹیکٹس ان کو کلوز کوریڈورز کی ایئر فورس پریزنٹ لیڈرشپ کے, کہ دے آر ناٹ سیئنگ کہ اچھا آپ 10 فٹ کا ماریں گے, ہم بھی 10 فٹ پہ مار دیں گے. پاکستان ایئر فورس ناٹ اونلی ہیز دا کیپیسٹی, ریزالو اینڈ ول ٹو ہٹ بیک, بٹ کہ تھوڑا سا پلس کریں گے. لیڈر آف ایسکلیشن ایک ہی لیڈر پہ دونوں فائر نہیں ہوگا, اس کا فائر انشاءاللہ جی بالکل پلس کریں گے. اور نریندر مودی پلس کی زبان نہیں سمجھتا, وہ اور کوئی زبان نہیں سمجھتا. کوموڈور خالد چشتی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. باتیں تو آپ نے بکی سے, لیکن میں دوسری بات پہ کرنا چاہتا ہوں. ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ 2 ڈیم ان کے جو براج ہیں, بگلیار ڈیم اور سلال ڈیم, اس پہ انہوں نے ایک صفائی شروع کر دی ہے. اب تیسرا اطلاع آ رہی ہے کہ پکا دل دم یہ ایک اور ہے, یہ بھی کوئی 88,000 ایکڑ فیٹ کا ریزروائر ہے اسٹوریج, اس پہ بھی وہ کام شروع کرنے لگے. پاکستان میں ایک ہی بات چل رہی گورنمنٹ اور ہر ایک سے, ابھی 10 سال لگیں گے, 5 سال لگیں گے, یہ ایک دم نہیں ہو سکتا. یہ بات ہم کیوں نہیں کر رہے کہ ہمارے پاس بھی یہی 5-10 سال ہیں اپنی اسٹوریج فیسلٹیز بہتر کرنے کے لیے, اپنی جو نیٹ ورک ہے پانی کا, اسٹوریج کا اور ڈسٹریبیوشن کا, اس کو بہتر کرنے کا. ہم اس امید پہ بات کرتے ہیں. ابھی وہ کچھ نہیں کر سکتے, 10 سال میں دیکھا جائے گا. 10 سال میں وہ ضرور یہ کریں گے, 5 سال لگیں یا 8 سال لگیں. ہمیں بھی اسی سپیڈ سے اب اپنے ریزروائرز پہ کام کرنا ہے, اسی سپیڈ پہ ہمیں ان چیزوں کو کرنا ہے کہ کل آج اگر ہم ان کو ہرا بھی دیتے ہیں یا پیچھے بھی دھکیل دیتے ہیں یا ڈرا دیتے ہیں, واٹ ہیپنس 10 years ڈاؤن دا روڈ, وہ میں بات نہیں سن رہا. ہمیں اس پہ سوچنا ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.